Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. یہاں زندگی ایسے گزاری ہے جیسے وہ آپ کو جنت میں رکھے گا. اپنی دنیا کو ہی جنت بنائیے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو جنت میں ہوگا. 4 گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے شب برات جیسی مبارک رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی. دس از فیصل فاروقی اینڈ یو آر واچنگ. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو میرا ٹاپک ہے کہ یہاں آپ اس دنیا میں زندگی ایسے گزاری کہ جس طرح ہمارا سونا رب اللہ رب العزت پاک پروردگار ہمیں جنت میں جس مائنڈ سیٹ میں رکھے گا، آپ اس دنیا کو جنت بنائیے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ. لیکن کیسے یہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات. آج بہت مبارک دن گزر گیا، شب برات، اور امید ہے آپ سب نے عبادت کی ہوگی اپنے سونے رب کے حضور. آپ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہوں گے. اللہ اس کے کرم سے، اس کے کرم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. جن جن کو اس نے توفیق دی سب کو دی ہوگی، اور جن کو خواب غفلت میں تھے اللہ ان پہ بھی رحم کرے اور ان کو توفیق دے. آپ بھی دعا کیجیے، میں بھی دعا کر رہا ہوں. ہم سب کو دعا کرنا چاہیے، اور ہماری سوچ ہمیشہ اجتماعی سوچ ہونا چاہیے، صرف اپنا اپنا نہیں سوچنا چاہیے. یہ اس زندگی میں کامیابی ڈویلٹی پہ ہے، اجتماعی میکرو لیول پہ سوچ پہ ہے، کیونکہ ہم سب اس سونے رب کی مخلوق ہیں، ہم سب ایک ہیں. تو شب برات گزری، اور یہ رات جو ہے بہت مقدس رات ہے. یہ رات ہمیں ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے بتایا. ان کی حدیث ہے کہ آ کے سوال کیا صحابہ نے کہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے تو ان کی جو لائف تھی، ان کی زندگی طویل ہوتی تھی، تو ان کو بہت وقت ملتا تھا عبادت کے لیے، اور ہماری بہت مختصر لائف ہے، عمر کم ہوتی گئی وقت کے ساتھ ساتھ. تو ہم کیا کریں؟ تو اس پہ میرے آقا علیہ السلام نے کہا کہ ایک اللہ نے ایک رات آپ کو فوراً ہی وہی نازل ہوئی، اور اللہ نے کہا کہ میں نے اپنی مخلوق کے لیے جو آپ کی امت میں سے ہیں ان کو ایک رات بخش دی ہے، اور اس رات میں جو عبادت کرے گا وہ ان کی جو عبادت تھی اس سے بھی زیادہ ہوگی. جو 70-80 سال کی عبادت بنتی تھی اس سے بھی زیادہ ہوگی. میں ان کو اس ساری عبادت کا ایک رات میں صلہ دوں گا. تو یہ رات ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. تو آپ بالکل عبادت کیجئے، اپنا مانگیے، صدقہ دل سے میرے رب کو یاد کیجئے، اور کیونکہ اس میں سب حساب کتاب ہوتا ہے. تو اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اپنی بخشش کے لیے، اپنے والدین کی بخشش کے لیے، اپنے احباب کی بخشش، اپنے فیملی کی بخشش کے لیے، سب کے لیے، اور اپنی بخشش کے لیے بھی دعا مانگے، اللہ کے حضور حاضر ہوں. لیکن 4 چیزیں ایسی ہیں جو سب کو یاد رکھنا چاہیے. اس کے بغیر یہ مقدس عبادت، یہ مقدس رات بھی بے معنی ہو جائے گی. آپ کی ساری عبادت غارت ہو جائے گی اگر یہ 4 چیزیں جو میرے آقا علیہ السلام نے بتائیں، اگر یہ آپ کے اندر ہیں، اللہ سب کو محفوظ رکھے. تو اس کو نکال دیجئے. اس کے بعد آپ عبادت کریں گے تو پھر آپ کی بخشش ہوگی، آپ کی عبادت قبول ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. یہ میرے آقا کا فرمان ہے. تو اس کو بہت سیریس لیں اور اپنے ذہن میں، کیونکہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں لوگ مشین کی طرح، اس میں روح نہیں ہوتی اس کے اندر.
वो सिर्फ जिस्म होता है इबादत का। तो जब तक रूह नहीं होगी आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। और वो लोग भूले हुए होते हैं, उनको अंदाज़ा ही नहीं है, मेजॉरिटी को। और वो 4 चीज़ें क्या हैं जिनकी इस मुक़द्दस रात, इतनी बड़ी रात में भी बख्शिश नहीं होगी। नंबर 1 जो शराबी हैं, नंबर 2 जो माँ बाप के वालिदैन के नाफरमान हैं। अब आप देख लीजिए, बख्शिश नहीं है। तो अगर वालिदैन हयात हैं तो उनसे माफ़ी मांग कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए और उनसे राज़ी रहिए तो अल्लाह आपसे राज़ी रहे। नंबर 3, और ये वो बातें हैं ये जो बदतरीन गुनाह होते हैं, किसी का माल गस्ब करना, ज़िना, शराब और फसाद फिल अर्ज़, ये गुनाह आपको लगते हैं कि ये कोई इतनी, और ये हमारी उम्मत की और हमारे स्पेशली हमारे जो खत्ता है, ये अलमिया है कि इन गुनाहों को सीरियस नहीं लेते, इनको तवज्जो नहीं देते इनके ऊपर। ये जबकि ये गीबत, ये लोगों से कट के रहना, लोगों की बुराई करना, ये बदतरीन गुनाहों में से है। ज़ानी शराबी से ज़्यादा बढ़ के ये गुनाह है। कता ताल्लुक़ रखना लोगों से, तो इसको अंदाज़ा कीजिए, इसको समझिए, इसको प्रायोरिटी दीजिए, इसको समझिए कि ये बहुत बदतरीन गुनाह है। प्लीज़ इनको अपनी ज़िंदगी से निकालिए, तब आपकी ज़िंदगी कामयाब होगी। तो तीसरी बात सिला रहमी के बारे में, कि आप अपने रिश्तेदारों से, उनके जो भी अहबाब, दोस्त, यार, जो भी आपके चारों तरफ लोग हैं, उनसे राज़ी रहें, उनसे बातचीत रखें, उनसे मोहब्बत रखें, उनके साथ मिलजुल के मोहब्बत से रहें। अपने दिल में उनके लिए कोई कुदरतें, कोई बुराई ना रखें और उनसे राज़ी रहें। और अगर कोई नाचाकियाँ, लड़ाई झगड़े हैं तो उनको दूर करें, खुदारा उनसे जाके माफ़ी मांगे, एक हो जाए। फिर इस इबादत का, इस रात का आपको बख्शिश का जो है, इस रात का सिला मिलेगा, बख्शिश होगी आप। और चौथा जो है वो किसी के लिए भी अपने दिल में बुग़्ज़ और कीना नहीं रखें। सब के लिए, सबके सब अपने दिल को साफ रखें, जिसे क्लीन चिट कहते हैं ना, जिसके बिल्कुल आपका बिल्कुल पाक, साफ, ब्लैंक हो। ये 4 बातों पर अमल करेंगे तो आपकी कामयाबी है। इस रात का आपको सिला मिलेगा, बख्शिश होगी। अदरवाइज़ तो ये आज आप अल्लाह रहम करे सब पे। ये आज की रात थी तो मैंने कहा थोड़ा इस टॉपिक से पहले इस पर बात कर लिया जाए। तो अल्लाह आप सब पे रहम करे, आप सबको हिदायत दे। दूसरा ये कि जन्नत की जो मैं बात कर रहा हूँ, ज़िंदगी गुजारने की, वो जब आप नफ्स को समझते हैं और जो अलाइशें हैं उनको दूर करते हैं, तो वो नफ्स की सब जानते हैं कि किसी की बुराई करना, गीबत करना, मेख निकालना, बुराइयां करना, लड़ाई झगड़े, कीना रखना, बुग़्ज़ रखना, हसद, ये सारे नफ्स की अलाइशें हैं। गीबत करना, बद अखलाक़ी, जो भी आप, तो ये सारा नेगेटिव माइंडसेट है, जिसकी वजह से आपके पूरी जिस्म और जान, रूह में फ़र्क पड़ता है, इफ़ेक्ट होता है, आप बीमार होते हैं, आप टेंशन, डिप्रेशन, ये इन सारी बातों की वजह से। तो ये एक माइंडसेट है। तो इसी का इम्तिहान है, इसी माइंडसेट को समझना है, इससे निकलना है, इसको दूर करना है, इसको रेक्टिफाई करना है अपने अंदर से। और जन्नत में वो कैसे रखेगा? वो जन्नत में कोई बुराई नहीं होगी, वो अल्लाह की मंशा से होगी, वो रखेगा, वो आपके अंदर से निकालेगा, नफ्स को निकाल देगा, ईगो को निकाल देगा। तो वो ये चाहता है कि जो मैं जन्नत में आपको जैसे रखूँगा, इस दुनिया को आप जन्नत बनाएं। इसमें इन बातों को समझ के अपनी मेहनत से ये इम्तिहान, ये दुनिया बनाने का मकसद ही है कि जो लोग खुश होंगे वो जन्नत बनाएंगे। जो मैंने आला मुकाम बना के रखा हुआ है कि आप उसी मुकाम के लिए पैदा किए गए थे, लेकिन वो एक प्रोसेस अल्लाह ने रखा
کہ میں دیکھتا ہوں میرے بچے کیسے، میری مخلوق کس طریقے سے محنت کر کے اس بات کو سمجھ کے، تبھی تو مزہ ہے اس جنت میں. اگر وہی رکھ دیتا تھا تو آپ ذرا سوچیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ جی رہے ہوتے. لیکن یہ مزہ نہیں آتا جو آپ محنت کر کے اور بات کو سمجھ کے اور اس زندگی میں صبر تحمل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، صبر برداشت کے ساتھ اس امتحان کو اپنی محنت سے حاصل کر کے، محنت سے اس امتحان کو پاس کر کے اور نیچے سے بالکل اور اوپر تک چھوٹی تک جاتے. تو اس کا جو مزہ ہے وہ تو اگر وہ دے دیتا وہ تو دے دیتا، اس تو جل شانہ حقر ارحم الراحمین الہ الراحمین ہے، اس کو کیا مسئلہ. لیکن اس نے رکھا کہ آپ ثابت کریں اپنے آپ. اور یہی انسان ہوتا ہے، یہی انسان کی جو یہ مخلوق جو اللہ نے کریٹ کیا ہے، جس کو وہ کہا ہے کہ یہ سب میں اول ہے، سب میں افضل ہے. جو کہتا ہے نا ہیومن بینگ کہ سب سے افضل ہے، اور بلکہ یہ بھی ہے کہ نچلوں میں نچلے بھی ہے، اس سے ورث بھی نہیں ہے اور اس سے عظیم بھی نہیں ہے. تو آپ اپنی محنت سے، یہی سارا امتحان ہے کہ اس طرح اس کو اسی وہ ابھی دیکھی نہیں ہے نا آپ، تو یہ آپ کو موقع مل گیا، یہ جنت یہ دنیا دی ہے اس نے. ان ساری باتوں کو سمجھ کے جو اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ہے اس پہ چلتے ہوئے اس دنیا کو جنت بنائیں، تاکہ آپ کوالیفائی کریں وہاں کے لیے، اور آپ مائنڈ سیٹ آپ کو بھی بن جائے جو جنت میں ہے. تو آپ اسی کو بنا لیں، وہ تو ملے گی، وہ آپ کو انعام تو دے گا. جب آپ اس کو جنت بنائیں گے تو وہ جنت تو ملنی ہی ملنی ہے. تو ہیومن بینگ جو ہے، ہیومن بینگ تب ہوتا ہے جب وہ آپ کو نفس کو قابو کرتا ہے اور نیک پیار محبت سے اخلاق کے ساتھ اللہ اور رسول کے حکم کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، وہ ہیومن بینگ ہوتا ہے. جو افضل مخلوق وہ اس طریقے سے ہوتی ہے، ورنہ تو یہ تو نچلوں میں نچلا ہے، یعنی سب سے ورسٹ بھی ہے اگر وہ اس طرح محنت نہ کرے. تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ زندگی گزاریں گے. تو یہی میں نے کہا کہ جنت کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، جنت کا مائنڈ سیٹ یہی ہے. تو اس مائنڈ سیٹ سے آپ اس دنیا کو جنت بنائیے، وہ دینا تو پھر آپ کو. تو اس جنت کے مائنڈ سیٹ سے زندگی گزارنے کا مطلب یہ تھا. تو اللہ آپ سب پہ اپنا کرم کرے اور اپنا رحم کرے، اپنا کرم رکھے آپ سب پہ، آپ سب کو ہدایت دے، آپ سب کو توفیق دے اچھے کام کرنے کی، محبت پیار سے رہنے کی اپنے حبیب کے صدقے میں. تو بس یہ اس بات کو غور کریں، سمجھیں، اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. پورا اسکرپچر آپ کے پاس قرآن موجود ہے، آپ کے حبیب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری حدیث موجود ہے، ان کی ساری ٹیچنگ موجود ہے. اس کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، قرآن شریف کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، غور کریں، مدد لیں لوگوں سے. آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں، اور آخرت آپ کو پھر انشاءاللہ اچھی ہی ملے گی. بس خوش رہیں، دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Keep watching GLK channel. God, life, knowledge.